نہیں دیکھ پا رہے تھے، لیکنہ فی فقری، لیکن حضور ان تمام چیزوں کے باوجود فی فقری و ضعفی، اپنی محتاجگی اور اپنی کمزوری کے باوجود کان یقارع بالحجہ، قارع اور ناظر دونوں معنی یکساں ہیں، ان کا مقابلہ کرتے حجت اور دلیل کے ذریعے سے، ویأخذہم بالنصیحہ، انہیں نصیحت دیتے، ویزعجہم بالزجر، اور زجر کے ذریعے سے ان کو روکتے، منع کرتے، وینبہہم للعبر، اور نصیحت حاصل کرنے کے واسطے انہیں چوکنا کرتے، ویحوطہم مع ذلک بالموعظۃ الحسنہ، ان تمام چیزوں کے باوجود آپ ان کے ساتھ اچھی نصیحت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ان کانما هو سلطان قاہر فی حکمہ، گویا کہ آپ اپنے فیصلے میں ایک زبردست بادشاہ ہیں، عادل فی امرہ و نہی، اپنے امر و نہی میں انصاف پسند ہے، او اب حکیم فی تربیت ابنہ، اپنی اولاد کی تربیت میں حکیم باپ، شدید الحرص علی مصالحہ، ان کی مصالح اور مفادات کا شدید خواہش مند ہے، رؤوف بہم فی شدتہ، اپنی شدت اور سختی کے باوجود ان پر رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحیم فی سلطتہ، اور اپنی اقتدار میں شفیق ہے، ما هذه القوة فی ذلک الضعف، اس کمزوری میں یہ طاقت کیسی، ما هذا السلطان فی مظنة العجز، بے بسی کی جگہ میں یہ اقتدار اور غلبہ کیسا، ما هذا العلم فی تلک الامیت، اس ناخواندگی، اس ان پڑھ حالت میں یہ علم کیسا، ما هذا الرشاد فی غمرات الجاہلیہ، جاہلیت کی تاریکی و گمراہی میں یہ رہنمائی اور صلاح کیسا، ان هو الا خطاب اللہ القادر علی کل شیء الذی وسع کل شیء رحمۃ وعلم، یہ صرف اور صرف اس اللہ کا خطاب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، القادر علی کل شیء، اور جس کی رحمت ہر چیز پر اور جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع، ذالک امر اللہ الصادع، وہ اللہ کا فیصلہ کن حکم ہے، الصادع فیصلہ کن، یقرع الاذان، جو کانوں کو دستک دیتا ہے، یشق الحجب، حجاب پردے کو چاک کرتا ہے، ویمزق الغلف، اور غلاف کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے، ینفذ القلوب، اور دلوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے، علی لسان من اختارہ، اس کی زبانی جس کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے، لینطق بہ، تاکہ اس کو بیان کرے، واختصہ بذلک وہو اضعف قومہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی قوم کے سب سے کمزور ترین شخص کو مخصوص فرما دیا، لیقیم من هذا الاختصاص برہان علیہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس اختصاص کے ذریعے اس پر دلیل قائم فرما دے، بعیدا عن الذنہ، تہمت سے دور، اور بریء من التہمہ، الزام سے محفوظ، لاتیانہ علی غیر المعتاد بین خلقہ، مخلوق کے درمیان خلاف عادت طریقہ پر لا کر کے، اگر حضور پڑھے ہوتے تو لوگ کہتے تھے تو سیکھ سکھا کے آئے ہیں، لکھنے والے ہوتے تو کہتے کسی کتاب سے نقل کیا ہے، اور سیکھنے کا طریقہ یہی کہ لوگ لوگوں سے سیکھتے ہیں، اگر حضور بھی اس طرح سیکھتے تو آپ کی رسالت قابل اطمینان نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلاف عادت، جو معتاد طریقہ تھا اس کے خلاف اللہ کے نبی کو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، قرآن نے کیا فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، اگر ایسا ہوتا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو باطل جو پرست ہیں وہ شک کے شکار ہو جاتے کہ نہیں لگ رہا کسی سیکھا، تو خلاف عادت طریقے پر مخلوق کے درمیان لا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، دلیل قائم فرمائی، ای برہان علی النبوۃ اعظم من ھذا، نبوت پر اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی، امی قام يدعو الکاتبین الی فهم یکتبون وما یقرؤون، ایک ناخواندہ شخص کھڑا ہوتا ہے لوگوں لکھنے والوں کو جو چیز لکھتے ہیں اس کے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اور جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، بعید من مدارس علم، علم کے مدرسے سے دور شخص، صاحب العلماء، علماء کو آواز دیا، ندا لگائی، لیمحصوا ما كانوا يعلمون، تاکہ وہ اپنے علم کی تحقیق کرے، اس کی تحقیق کرے، کھوج کریں جو وہ جانتے ہیں، یعنی اپنے علم کی تحقیق کریں، فی ناحیۃ عن ینابیع العرفان، معرفت کے چشموں سے دور رہ کر، جاء آیا، یرشد العرفاء، عارفین کی رہنمائی کرنے کے لیے، ناشر من الواہمین، وہم پرستوں کے درمیان نشو نما پانے والا شخص،
لتقویم عوج الحکماء، حکماء کی کجی کو درست کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ غریب فی اقرب الشعوب الى سذاجۃ الطبیعہ، طبیعت کی سادگی میں سب سے قریب قوم کے اندر اجنبی شخص، وہ ابعدہ عن فہم نظام الخلیقہ، مخلوق کے نظام کو سمجھنے سے بعید تر قوم میں اجنبی شخص، والنظر فی سننہ البدیعہ، نظام کے انوکھے طریقے کے سمجھنے سے دور اور اجنبی شخص، اخذ یقرر، وہ طے کرنے لگا، للعالم یجمع، سارے عالم کے واسطے، اصول الشریعتی، شریعت کے ضابطے اصول، سن میری بات، وَيَخُطُّ لِلسَّعَادَةِ طُرُقًا، اور خوشبختی کے طریقے بنانے لگا، اس کی لکیر کھینچنے لگا، لَن يَهْلِكَ سَالِكُهَا، جس پر چلنے والا ہرگز ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتا، وَلَن يَخْلُصَ تَعْرِفُ، اور اس کو چھوڑنے والا ہرگز ہرگز نجات نہیں پا سکتا۔ ما هذا الخطاب المفحم، یہ لاجواب خطاب کیسا، ما ذلك الدلیل الملجم، اور یہ لگام کس دینے والی دلیل کیسی، اقول ما هذا بشر، کیا میں یہ کہہ دوں کہ یہ انسان نہیں ہے، ان هذا ملک کریم، یہ تو کیا ہے، شریف اور نیک فرشتہ ہے، لا نہیں، لا اقول ذلك، میں یہ نہیں کہہ سکتا، ولكن اقول كما امره الله تعالى ان يصف نفسه، لیکن میں وہی کہوں گا جیسا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ اس کو بیان کرے، ان هو الا بشر مثلكم، کہ وہ تمہارے جیسا کہ انسان ہے، یوحى الیہ، اس کی جانب وحی کی جاتی ہے، نبی، وہ نبی ہے، صدق الانبیاء، تمام انبیاء کی اس نے تصدیق کی ہے، لیکن لم یأتی فی الاقناع برسالتی، لیکن وہ اپنی رسالت اور اپنی پیغمبری پر اطمینان دلانے کے واسطے ایسی چیز نہیں پیش کیا، بما یلی الابصار، جو نگاہوں کو خیرہ کر دے، او یحیر الحواس، یا حواس کو حیرت میں ڈال دے، او یدہش المشاعر، یا خیالات اور تصور کو دہشت میں ڈال دے، لیکن طالب کل قوت بالعمل فیما اعدت لہ، لیکن انہوں نے ہر طاقت سے مطالبہ کیا اس عمل کا جس کے واسطے وہ تیار کی گئی، واختص العقل بالخطاب، اور خصوصاً عقل سے خطاب کیا، عقل کو مخاطب کیا، وحاکم الیہ الخطأ والصواب، اور عقل کے حوالے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر دیا، وجعل فی قوت الکلام وسلطان البلاغہ وصحت الدلیل مبلغ الحجہ، اور کلام کی طاقت میں، بلاغت کی کے غلبے میں، اور دلیل کی درستگی میں آخری حجت اور حق کی نشانی یہ بنا دی، جو اللہ کی آیت ہے، کیا، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ قرآن کریم کے اندر باطل داخل نہیں ہو سکتا، من بین یدیہ، نہ ہی سامنے سے، ولا من خلفہ، اور نہ ہی پیچھے سے، تنزیل ای منزل، قرآن تنزیل ای منزل، قرآن کریم نازل شدہ ہے، نازل کردہ ہے، من حکیم حمید، ایسی ذات کی طرف سے جو حکمت سے لبریز ہے اور سراپا تعریف کے لائق ہے۔ چلیے آگے۔